بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کیوں ہوا، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہیں، اور پھر اس قرآنی واقعے سے ملنے والا درس ہدایت کیا ہے۔ جی ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ دستور یہ تھا کہ ایک حمل میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ عقیلمہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس کا طلبگار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ عقیلمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی عقیلمہ کا حقدار ہوگا۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں پیش کیں اور حابیل نے ایک بکری پیش کی۔ آسمان سے اترنے والی آگ نے بکری کو کھا لیا اور گیہوں کو چھوڑ دیا۔ قابیل کو اس واقعے پر بہت وہ حسد اور بغض اس کے دل میں آیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور اس نے حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میں تمہارے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے گناہ کا سارا جو بھار ہے وہ تمہارے پلے میں جائے اور تو جہنم کا حقدار ہو جائے۔ پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے کا بہت دکھ ہوا، رنج ہوا۔ حابیل کے قتل کے 7 دن تک، قتل کے بعد 7 دن تک زمین پر زلزلہ آتا رہا۔ قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت رنگت والا تھا وہ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا رنج ہوا کہ آپ ایک روایت کے مطابق 100 برس تک آپ ہنسے نہیں اس واقعے کے بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصے میں اور غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ قابیل عقیلمہ کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا، اور ابلیس بھی وہاں پر قابیل پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے قابیل کو کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کا ایک مندر بنا کر آگ کی پرستش کر۔ حابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی، اور روئے زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔
اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس کا حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس نے پتھر مار کر اس کو قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 30 تک بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے حاصل ہونے والا، ہمیں ملنے والا سبق اور درس ہدایت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل یعنی ناحق خون ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی خطرناک قلبی بیماری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سے، حسد سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حاسد جب حسد کرنے لگے تو اس کے حسد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسرا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ناحق خون کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے نبی کا فرزند اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہر ناحق خون میں حصہ دار بن گیا۔ تو کسی کا ناحق خون بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ جی ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا، کیونکہ اس نے اس برے عمل کو ایجاد کیا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی قرآنی واقعات پر مبنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔